اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قرآن پاک کی 3 سورہ مبارک جس کے اندر دولت کا وہ راز چھپا ہے جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ دولت مند ہونے کا راز آج ہم ڈسکس کرتے ہیں اور 3 سورہ مبارکہ کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ پہلی سورت سورہ اخلاص، جس کے اندر اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اللہ نے اپنی پہچان بتائی، اپنی وحدانیت کو بیان کیا۔ دوسری سورہ مبارک جو ہے وہ سورہ عصر ہے، جس کے اندر اسلام پہ چلتے ہوئے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا پورا فارمولہ اس سورہ مبارک کے اندر انسان کو دیا۔ اور تیسری سورہ نصر، جس کے اندر اللہ پاک نے یہ بتا دیا راستہ کہ جب تمہیں کوئی خوشی نصیب ہو، کوئی نعمت حاصل ہو، تو اس پر تم نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، ہاؤ ٹو ریئیکٹ۔ تو یہ بھی بیسیکلی اسی زندگی گزارنے کا حصہ ہے۔ اب ان تینوں چیزوں کو ذرا تھوڑا سا گو تھرو کر لیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے، اور پھر میں اس کے اینڈ پہ اس کا آپ کو عمل بھی بتاتا ہوں کہ کرنا کیا ہے اور اس سے کیا ہوگا۔ نمبر 1، سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص جس کے اندر اللہ پاک نے اپنی توحید، اپنی وحدانیت بیان کی، اور اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، اور اس کے پڑھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے وہ سب جانتے ہیں۔ مختلف مشائخ نے، بزرگان دین نے اس کو کثرت سے پڑھنے کا کہا کہ جو شخص سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھتا ہے تو وہ اس کا دین خالص ہوتا ہے۔ تو ایک تو ایمان تگڑا کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ تو انسان اس پر اپنا پورا یقین رکھ کے اس سورہ مبارکہ کو اپنے ذہن میں رکھے تو دین میں پختگی آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ دوسری ہے سورہ عصر، جس میں اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھا کر کہہ دیا کہ انسان خسارے میں ہے۔ خسارے میں ہے صرف سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا اور صبر کیا۔ صبر کرنے والوں کو اجر ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایمان لاؤ، جیسے کہ سورہ اخلاص میں ہے، اس چیز پر ایمان لائے، آپ اللہ کے دین پر ایمان لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا، کلمہ پڑھ لیا۔ اب آپ نے جو بھی معاملات ہوئے زندگی کے اندر، اتار چڑھاؤ، کمی بیشی، کبھی کچھ دے کے آزمایا اللہ نے، کبھی کچھ لے کے آزمایا، تو اس پہ صبر کیا، بس حق پہ ڈٹے رہے، جھوٹ کا ساتھ ہی دینا اور صبر کیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہی لوگ فلاح پائیں گے اور اللہ ان کے ساتھ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ دوسری بات، اب یہ بہت اہم چیز ہے جو سورہ نصر میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ وجوہات ہیں، کچھ چیزیں جو ہم نہیں کر پا رہے اپنی زندگی میں، اور صرف ہم کر کیا رہے ہیں، ہم صرف 5 وقت نماز مسجد میں جا کر پڑھ رہے ہیں اور وظیفے پڑھ رہے ہیں، اور ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ہماری بات دعا بھی قبول ہو، سب کچھ ہو، مگر ہمارے اندر مسٹیکس چل رہی ہیں۔ مسٹیک کیا چل رہی ہے جناب؟ کہ والدہ وظیفے کر رہی ہیں، مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اولاد کے ہاتھ میں موبائل ہے، ٹک ٹاک چل رہے ہیں، اونچی آواز میں چیٹنگ ہو رہی ہے، کہیں پہ لائیو بیٹھا ہوا ہے، کوئی گھر کے اندر کا ماحول بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، ٹی وی چل رہا ہے اونچی آواز کے اندر، محترمہ پڑھ رہی ہیں، اور اب بچے رات کے 2 3 4 بجے تک جاگتے ہیں، فجر ہونے لگتی ہے، اذان ہوتی ہے، تب سوتے ہیں۔ یہ گھروں کے دستور ہیں، اور پھر وہ ایسے ماحول میں پڑھ رہی ہیں بیویاں، خیر و برکت نہیں ہو رہی، وظائف قبول نہیں ہو رہے۔ شاہ صاحب بتائیں کوئی اور عمل بتائیں، کوئی اور، ساری دنیا کے عمل کر لو، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اپنے گھر کے ماحول کو بدلو، اپنے گھر کے ماحول کو بدلو۔ یہی چیز تھوڑی سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ سورہ نصر کے اندر ایک پیغام، سورہ نصر نازل ہوتی ہے جب فتح مکہ ہوتا ہے۔ مکہ کے فتح ہونے سے بڑی کوئی خوشخبری ہے مسلمانوں کو؟ سب سے بڑا وہ دن تھا اس تاریخ اسلام کے اندر جب مکہ فتح ہوا تھا۔ اب جب فتح ہوا تو پھر یہ سورج جب نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ نبی فتح نصیب ہو گئی، ورأیت الذین یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک، بس آپ اپنے رب کی حمد بیان کرو، واستغفروا انہ کان توابا، اور استغفار کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ بھائی کوئی اب پیغام کو سمجھو، فتح نصیب ہوئی ہے، سورت نازل ہو رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے
اپنے رب کی حمد بیان کرو اور استغفار کرو. اور ہمیں کیا ہوتا ہے ذرا سی خوشی کہ بچہ پاس ہو گیا جی، بچہ پاس ہو گیا، پارٹی رکھ لو، ابا پیسے دے دو، اماں پیسے دے دو، پارٹی کرنی. بچے پارٹیاں کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے شادیوں کے خوشیوں کے فنکشن ہیں. کون کر رہا ہے اللہ کی اس میں حمد اور ثنا؟ کتنے لوگ ہیں جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کسی نے اس طرح سے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی؟ وہ تو راستہ دکھا گئے تھے. سنتوں پہ چلنے کا تو ہم نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے ہیں، عشق رسول میں ہم سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے صرف انہی سنتوں پر عمل کرنا ہے جس میں ہمارے لیے کمفرٹ ہو. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وظائف قبول نہیں ہوتے. ہم سچے عاشق رسول بھی ہیں، دن رات روشی بھی پڑھتے ہیں. گھر کا ماحول جسے میں نے آپ کو ایک پکچر کھینچی ہے، یہ ہر گھر کا ماحول ہے، آلموسٹ ہر گھر کا. ٹھیک ہے نا جی؟ جو بڑے گھر ہیں ان میں تو اور بھی کام خراب ہے. ماں باپ اپنے کمروں میں، بچے اپنے کمروں میں کیا کر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں. اور غریب گھروں میں بھی یہی حال ہے کہ ایک دو کمرے کا گھر ہے، ایک کمرے کے اندر دو چار کا جوان بچے ہیں، اور وہاں دادی نانی بھی ہے. تو نانی کیا کرے گی؟ رات کے 4 بجے تک بچے تو سو ہی نہیں رہے، وہ تو لگے ہوئے لائف پہ بیٹھے ہوئے، اور ہم وظیفے کر رہے ہیں. گھر میں جوان بچے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. بس سر ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہماری کایا پلٹ جائے. بھائی کچھ نہیں ہونے والا. میں چیخ چیخ کے تھک جاؤں گا کہ آپ اپنے آپ کو بدلو پھر حالات بدلیں گے. لوگ نہ بدلتے اپنے آپ کو، روتے رہیں، چیختے رہیں، میں کیا کروں؟ بھائی وظائف میں اس وقت اثر آتا ہے جب آپ اپنے آپ کو بدلتے ہو. اپنے آپ کو نہیں بدلو گے، وظیفوں کے چینل بدلتے رہ جاؤ گے، کچھ بھی نہیں ہونے والا. آپ کو یہ قبل بتاتا ہوں، انہیں 3 سورہ مبارکہ کا اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو اپنے حالات کو بدل لیجئے. اور یہ 3 سورہ مبارکہ اس طرح سے پڑھیے. فجر کی نماز کے بعد 41 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیے، اول آخر ایک بار درود شریف، درود ابراہیمی، اور ہر بار بسم اللہ ساتھ پڑھیے. عصر کی نماز کے بعد 41 دفعہ سورہ عصر پڑھیے، ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ، اور اول آخر ایک دفعہ درود شریف. اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ نصر پڑھیے 41 بار، اول آخر درود شریف کے، درود ابراہیمی. اور یہ عمل آپ 11 دن یا 21 دن کر لیجئے. مگر وہی چیزیں کہ اپنے اندر تبدیلی لانے کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پھر وہ دولت کا راز پتہ چلے گا، جو اللہ تعالیٰ کی وہ نوازشیں، وہ کرم ہوگا آپ پہ کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے. بات وہی ہے کہ اللہ کے کلام کو اگر اس کے پورے پروٹوکول کے ساتھ پڑھو گے نا بھائی، پھر ہی اثر ہونا ہے. اگر پروٹوکول نہیں دو گے نا اللہ کے کلام کو تو بس پھر بھٹکتے ہی رہ جاؤ گے. کہ میں تو جی بہت نمازی ہوں، میں بہت قرآن پڑھتا ہوں. بچے میرا کہنا نہیں. بچوں کو اتنا پروان چڑھانے میں، تربیت کرنے میں کس کا رول ہے؟ یا والد کا یا والدہ کا؟ والدہ کا زیادہ. تو آج جو مائیں مجھ سے بیٹھ کے تسبیح پوچھتی ہیں اور یہ کہتی ہیں شاہ صاحب آپ اجازت دے دیں، بچہ یا بچی نہیں پڑھ سکتا، ہم وظیفہ کر لیں ان کے لیے، تو مجھے بس پھر رونا ہی آتا ہے. اور میں کہہ دیتا ہوں کر لیں. ماں جو ہے، ماں کا دل جو ہوا وہ تو کرے گی، لیکن جب تک یہ حالات نہیں بدلیں گے نا تو وظیفے بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں. بات پسند آئی ہے تو اپریشیٹ کیجئے گا، ورنہ آپ کی مرضی ہے. لائک کریں آپ کی مرضی ہے، نہ کریں آپ کی مرضی ہے. سبسکرائب کریں آپ کی مرضی ہے، نہ کریں آپ کی مرضی ہے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.